عرض کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا تیمور خان زرداری صاحب کے پارٹنر اور پولیس اہلکار اعجاز الحسن میو مختار کار ڈاکٹر عاصم والوں نے فی الحال ٹالپور والوں نے میرا بیٹا اغوا کرایا ہے اور آج تک السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ بہت ہی بڑی اپڈیٹ ہے۔ وکیل کے بیٹے کے اغوا اور ان کی زمین پر قبضے کے خلاف بہت بڑا حکم ہوا ہے۔ توہین عدالت کی یہ درخواست تھی۔ یہ درخواست جو تھی وکیل غلام اکبر جتوئی کی طرف سے داخل کی گئی تھی۔ یہ غلام اکبر جتوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں جن کے بیٹے تیمور خان کو اغوا کیا گیا تھا۔ اس میں وکیل نے الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین، فریال ٹالپور، ایس ایس پی ملیر، ایس ایس او گڈاپ اور دیگر ریونیو آفیسر، اس میں اعجاز میہو، ریاض مغیری اور دیگر ملوث ہیں۔ یہ غیر قانونی اغوا اور وکیل اکبر جتوئی کی جو زمین ہے اس کی جو وہ دیہ کار خیرو اور دیہ مراد میمن ضلع ملیر میں ہے۔ 6 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا تھا، جس کے خلاف جو ہے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس نکالے تھے اور حکم جاری کیا تھا کہ اسٹے آرڈر ہے۔ اسٹے آرڈر کے باوجود بھی وہاں پہ کام چل رہا تھا، جس پہ جو ہے وکیل نے توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ اور سندھ ہائی کورٹ میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھرو چیف سیکریٹری ریونیو عملداران، اس کے بعد ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن اور اس کے علاوہ جو ہے کمشنر جو ہیں کراچی ایٹ میٹروپول، ان کے خلاف بھی یہ درخواست دی۔ مختار کار مراد میمن ملیر اور اس کے علاوہ سمیع اللہ اوڈو جو ہیں یہ ڈپٹی کمشنر ہیں ملیر کے، ان کے خلاف بھی یہ درخواست دی گئی تھی۔ کاشف عباسی ہیں جو پوسٹیڈ ہیں ایس ایس پی ملیر، ان کے خلاف بھی یہ درخواست ہے۔ فیاض جتوئی جو ہیں سن آف ان نون ہیں اور یہ ان کے خلاف بھی ہے۔ یہ فائنانس سیکریٹری ہیں سندھ کے۔ اس کے علاوہ ریاض مغیری جو ہیں یہ ان کی پریزنٹ جو پوسٹ ہے وہ مختار کار مراد میمن ہے۔ سرفراز جتوئی جو ہیں یہ ایس ایچ او ہیں گڈاپ ٹاؤن تھانہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او سرفراز جتوئی۔ اعجاز حسین میہو جو ہیں اس وقت ریڈر ہیں ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن بورڈ آف ریونیو میں، اور ڈائریکٹر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہیں ان کے خلاف بھی یہ توہین عدالت کی درخواست کے نوٹس ایشو ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس کے علاوہ جو فریقین ہیں اس میں شاہ محمد جلبانی ہیں، یہ تپیدار ہیں، تعلقہ مراد میمن کے سپروائزنگ تپیدار کہا جاتا ہے اس کو، اور نظام احمد ہیں، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ہماری اسکرین پہ، ان کے خلاف جو نوٹس جاری ہوئے ہیں جو وکیل صاحب خود کہہ رہے ہیں محمد نواب سن آف عید کا، اور یہ مختار کار ملیر اور ایس ایچ او گڈاپ کے کیئر آفس کا نام دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین ہے، یہ سب سے بڑی خبر ہے ناظرین، ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف بھی جو ہے توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ اویس جمال جو ہیں سن آف غلام حیدر، اور یہ ضیاء الدین ہاسپٹل کے کلفٹن کے کوئی ہیں عملدار، ان کے خلاف یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سندھ ہائی کورٹ ہے جنہوں نے یہ نوٹس جاری کیے ہیں توہین عدالت کے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 19 مارچ 2025 کو جو ہے یہ ان کی سی پی ہے توہین عدالت کی، تو اس میں جو ہے انہوں نے آج 14 مارچ جو ہے اس کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور 19 مارچ 2025 کو ان کا طلبی کا نوٹس ہے، اور اس میں یہ اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی جمع کروائیں گے کہ ابھی تک قبضہ خالی کیوں نہیں ہوا، اور
اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا توہین عدالت کا، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ نے اس سے قبل ایک حکم جاری کیا تھا کہ وکیل غلام اکبر جتوئی کی جو مختار کاران اس سے قبل تھے، انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ یہ مذکورہ زمین جو ہے وکیل غلام اکبر جتوئی کی ہے، تو اس پہ ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ یہ زمین جو ہے وکیل غلام اکبر جتوئی کو دی جائے، مگر ابھی تک اس زمین کو وکیل غلام اکبر جتوئی کے نام نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو یہ زمین دی گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ایف آئی آر کا حکم ہوا ہے ملیر کورٹ سے، وہ گڈاپ پولیس اسٹیشن ایف آئی آر درج نہیں کر رہی فریال ٹالپور اور ڈاکٹر عاصم کے خلاف۔ وہ وکیل کے بیٹے تیمور خان جتوئی کے اغوا کے متعلق درخواست پہ داخل ہوتی ہے ایف آئی آر یا نہیں۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ غلام اکبر جتوئی ہائی کورٹ کراچی سے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر عاصم فریال ٹالپور زرداری کے خاندان نے اغوا کرایا ہے اور میری زمین پر قبضہ 6 ایکڑ پر زبردستی قبضہ، جس کے اسٹے آرڈر بھی مجھے ملا ہوا ہے، اور 2023 میں 99 کا کھاتہ بنایا گیا ہے۔ 93 میں 30 سال لیز شو کی ہے اور 93 میں جبکہ 28/11/2012 کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، سرکاری زمینیں کینسل ہے اور میرے نام پر 85 میں میرے والد صاحب کی پرچیز کی ہوئی زمین ہے اور اس سے پہلے دوسروں کے لوگوں کے نام پر ہے، جس کی ججمنٹ ڈکریاں 2020-21 میں لے چکا ہوں۔ پہلے بھی میں سارے ڈاکیومنٹس پیش بھی کر چکا ہوں، ہائی کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ میرا مختار کار والوں نے زبردستی قبضہ کرنا، میرے خلاف 1 ایف آر، دوسری 4 ایف آر داخل کی گئی ہیں۔ زرداری اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں ملک کا حاکم ہوں اور میرے سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہم ایک قبیلے سے تمہاری لڑائی ہو رہی ہے، میں ایک بلوچ جتوئی قوم کا ہوں اور جتوئی برہمانی جو جینین اصل جتوئی ہیں کسی کو بدلہ بھی نہیں چھوڑتے۔ آج یہ عاصم کو جب میں شپ گلی لگاؤں گا نا، گانڈ میں ڈڈی لگاؤں گا تو اس کے منہ سے نکلے گی۔ اپنے آپ کو عاصم سمجھ رہا ہے کہ میں زبردستی قبضہ کر کے زمین یہاں پر ہاسپٹل بناؤں گا یا اپنا قبر بنائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بنائے، آج تمہاری حکومت ہے، کل تمہاری نہیں ہوگی، بدلہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں یہ زرداری کو بولتا ہوں کہ آپ بھی بہادر ہو، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تم کوئی بزدل آدمی ہو، آپ بھی بہادر ہو، لیکن بہادروں کے ساتھ نہ اٹکو، لڑو گے تو کل نقصان میں جاؤ گے۔ میں پورے قبیلے کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا، میں مرتضیٰ جتوئی نہیں ہوں۔ یہ مرتضیٰ جتوئی والوں تو ایک بزدل جتوئی ہیں، میں بزدل جتوئی نہیں ہوں، میں خاندانی بندہ ہوں۔ میرے والد صاحب، میرے چاچے پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان بننے کے لیے 52 بچے ہمارے جو ہے مر گئے تھے، لیکن اس میں جلا وطن ہو گئے تھے، لیکن ہم پیچھے کبھی پاکستان کی نہ مخالفت کی نہ کریں گے۔ اب آرمی چیف کو التجا کرتا ہوں کہ آپ سید ہو کر انصاف والی قوم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نانا نے کیا کردار ادا کیا، آپ کے حسین نے کیا کردار ادا کیا، اپنی جان دے دی دین کے لیے، اسلام کے لیے، عوام کے لیے۔ آپ خاموش ہیں، ایک ظالم کا ساتھ دے کر آپ خاموش ہونے والا بھی ظالم ہے۔ آپ میں بہت ساری امیدیں ہیں، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ زرداری بلوچ نہیں ہے کہ زرداری بلوچ ہے، وہ جت ہے۔ آج جت ہمارے ساتھ ناانصافیاں کرے، ہمیں نقصان، میرے کو کسی نے مارا، کچھ بھی نقصان ہوا تو اس کی زرداری اور زرداری کے بیٹے اور ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایف آر داخل ہوگی، اور میرے پیچھے والے فیملی بدلہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ یاد رکھ لینا، آپ لوگ یہ سمجھو کہ بدلہ چھوڑ دیں گے، مرتضیٰ جتوئی نہیں ہم۔ آپ لوگوں کو، آرمی چیف کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اپنی وکیل برادری کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل تمہارے ساتھ ہوگا، نہیں تو ابھی جاگو، ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ ظالم کا ساتھ دو گے
या बोलो कि नहीं भाई ये तो अपना पावरफुल है, इससे कैसे लड़ें। अब्बा पावर अगर आप सोचोगे कि ये पावरफुल है तो इसका मकसद है कि तुम तो बेईमान हो गए, मुनाफिक हो गए। मुनाफिक न बनो, मर्द बनो, एक दूसरे का साथ दो और सच्चाई का साथ दो। मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है तो न सोचे जरदारी, न सोचे आसिम कोई और, तो मेरी ज़मीन उठाकर कोई निकाल के ले जाएगा। आज अगर तुम्हारी हुकूमत है, कल अल्लाह तबारक ताला मेरा भी सुनेगा। मैं भी कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, और कुछ भी नहीं कर सका तो बदला ज़रूर लूँगा। बदला ज़मीन का नहीं लूँगा, बदला फिर इज़्ज़त का लूँगा, बदला मैं अपने बेटे के अगवा का लूँगा, बदला मैं अपने, समझो कि मजबूरन मुझे क्लाशन उठानी पड़ेगी। एक हम सफ़ेद पोश और वकील हूँ, और वकील को हाथ में क्लाशन न दो। अगर क्लाशन दी हाथ में तो जरदारी, तुम नवाज शाह में क्या, तुम्हारा जरदारी भी कोई नहीं बचेगा। पूरी मेरा कबीला, आप मेरे ब्राह्मणी कबीले का आप मालूमात करो, उसमें मेरा अतरानी पाड़ा है, और करो तो ये कैसे छोड़ेंगे किसी को। बदला इन लोगों ने छोड़ा है, कभी भी बदला नहीं छोड़ेंगे। मेहरबानी करो, आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो, आप इंसाफ वाली बात पर आ जाओ। बहुत सारी ज़मीनें कब्ज़ा किया है तुम लोगों ने, किधर ले जाओगे, मर जाओगे। ये सारे वो लोग खा जाएंगे जो अपना ऐसे ही आसिम जैसे चीटर, ठग फराडी, ये ठग फराडी खा जाएंगे। आपको फिर नसीब भी नहीं होगा जरदारी साहब, ये तुम्हारे धोखेबाज है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मेरे अलावा कोई किसी का दोस्त नहीं है। जब अल्लाह तबारक ताला के अलावा अल्लाह से फरमाता है, आप आसिम को दोस्त समझ के बैठे हो, कभी भी नहीं। इंसाफ करो, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।